بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 3 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ نے اپنے تعلقات کے لیے نجاشی الحبشی سے کہا، مگر اس نے دخل دینے سے انکار کر دیا۔ تب ان دونوں نے نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن عزا بن حدی بن کعب کو پنچ بنایا۔ اس نے حرب سے کہا، اے ابو عمرو، تم اس شخص سے تنافر اور تنازع کرتے ہو جو تم سے قد میں بڑا ہے، اس کا سر تم سے بڑا ہے، تم سے زیادہ وجیح ہے، تم سے کم برا ہے، جس کی اولاد تم سے زیادہ ہے، جو تم سے زیادہ سخی ہے اور زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حرب نے کہا، یہ بھی شومی وقت ہے کہ ہم نے تجھے حکم بنایا۔ عبد مناف کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے ہاشم نے شام کے شہر غزہ میں انتقال کیا۔ اس کے بعد عبد شمس نے مکہ میں انتقال کیا اور وہ واجیاد میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد نوفل نے عراق کی راہ میں مقام سلمان میں انتقال کیا۔ پھر مطلب نے یمن کے مقام رومان میں انتقال کیا۔ ہاشم کے بعد حجاج کے لیے پانی اور قیام کا انتظام ان کے بھائی مطلب کے متعلق ہوا۔ عبد مناف بن قصائی، اس کا اصل نام مغیرہ ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے چاند کہتے تھے۔ قصائی کہا کرتا تھا کہ میرے 4 بیٹے ہوئے، ان میں سے 2 کے نام میں نے اپنے دونوں بتوں کے نام پر رکھے، ایک کا نام اپنے گھر کے نام پر رکھا اور ایک کا خود اپنے نام پر رکھا۔ ان 4 کے نام اس طرح ہیں: عبد منان عبد العزا، یہ اس کا باپ ہے، عبد الدار بن قصائی اور عبد قصائی بن قصائی، یہ کم عمری میں مر گیا تھا۔ یہ تو بیٹے ہیں، اور لڑکی برہ بنت قصائی ہے۔ ان سب کی ماں حی بنت خلیل بن جشیہ بن سلمول بن کعب بن عمر بن خزاعہ تھی۔ ہشام بن محمد اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ عبد مناف کا لقب قمر اور نام مغیرہ تھا۔ اس کی ماں حی تھی، اس نے اسے مکہ کے سب سے بڑے بت مناف کو اپنے اظہار عبودیت میں حوالے کر دیا تھا، اسی وجہ سے یہی نام مشہور ہو گیا۔ قصائی بن کلاب، قصائی کا اصل نام زید ہے۔ قصائی اس لیے نام ہوا کہ اس کے باپ کلاب بن مرہ، قصائی کی ماں فاطمہ بنت سعد بن سہیل ہے، اور سہیل کا اصل نام خیر ابن حمالہ بن عوف بن غنم بن عامر الجادر بن جاسمہ بن یشکر ہے، جو بنو الدیل کے حلیف از شنودہ سے تھا۔ شادی کی اس کے وطن سے کلاب کے 2 بیٹے زہرہ اور زید پیدا ہوئے۔ کلاب مر گیا، اس وقت زید بالکل کم سن تھا اور زہرہ جوان ہو چکا تھا۔ کلاب کے مرنے کے بعد ربیہ بن حرام بن خنسہ بن عبد کبیر بن عزرہ بن زید نے قزاعہ سے تھا۔ زہرہ اور قصائی کی والدہ فاطمہ سے شادی کر لی، چونکہ زہرہ سن بلوغ کو پہنچ گیا تھا اور قصائی شیرخوار تھا، یا حال ہی میں اس کا دودھ چھڑایا گیا تھا، اس لیے قصائی کی ماں قصائی کو کم سنی کی وجہ سے اسے اپنے خاوند کے علاقے میں جو شام کے شرفاء بنو عزرہ سے تعلق رکھتا تھا لے گئی، اور زہرہ کو اس کی قوم میں چھوڑ گئی، اور اس کے وطن سے ربیہ کا لڑکا رضاح بن ربیہ پیدا ہوا۔ اس طرح یہ قصائی کا اخیانی بھائی تھا۔ ربیہ بن حرام کے 3 لڑکے ایک دوسری عورت کے وطن سے تھے، ان کے نام یہ ہیں: حسن بن ربیہ، محمود بن ربیہ اور جلمہ بن ربیہ۔ قصائی کی مکہ میں واپسی۔ زید نے ربیہ کے گھر پرورش پائی اور جوان ہوا۔ چونکہ وہ اپنی قوم والوں سے بہت دور آ رہا تھا، اس لیے زید کا نام قصائی ہو گیا۔ اس اثناء میں زہرہ بن کلاب مکہ ہی میں سکونت پذیر رہا۔ قصائی بن کلاب بنو قزاعہ کے علاقے میں رہتا سہتا تھا اور ربیہ بن حرام ہی کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔
ایک دن اس کے اور بنو قضاء کے ایک دوسرے شخص میں کچھ تکرار ہو گئی۔ زید اب سن بلوغ کو پہنچ گیا تھا۔ اس قضاعی نے تنزن اس پر یہ بات ظاہر کر دی کہ تم غربت میں ہو، اور یہ بھی کہا کہ تم کیوں اپنی قوم اور خاندان میں چلے نہیں جاتے، تم ہماری قوم سے نہیں ہو۔ قصائی کو اس طنز سے بڑا رنج ہوا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے قضائی کے بیان کی تصدیق چاہی۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، نجد تو اسی شخص سے با اعتبار اپنی ذات اور اپنے باپ کے بہت زیادہ معزز اور شریف ہے۔ تو کلاب بن مرہ بن کعب بن لوائی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ القریشی کا بیٹا ہے۔ تیری قوم مکہ میں بیت اللہ اور حرم میں بیت اللہ میں رہتی ہے۔ یہ معلوم کر کے اب اس نے غربت کو ترک کر کے اپنی قوم میں جا کر مل جانے کی پختہ نیت کر لی۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ عجلت نہ کرو، ماہ حرام آنے دو، جب عرب حاجی مکہ جائیں تو بھی ان کے ہمراہ چلے جانا، اس وقت جانے میں تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ قصائی نے اپنی ماں کا مشورہ مانا اور وہ وہی ٹھہرا رہا۔ قصائی کا حبی سے نکاح۔ جب ماہ حرام میں بنو قضاء کے حاجی حج کے لیے روانہ ہوئے تو یہ ان کے ہمراہ مکہ آیا اور حج سے فارغ ہو کر اب یہی مستقل طور پر قیام پذیر ہو گیا۔ چونکہ وہ بڑا بہادر اور شریف تھا، اس نے حلیل بن حبشیہ الخزائی کے ہاں اس کی بیٹی حبی سے منگنی کرنا چاہی۔ حلیل نے اس کے نسب سے اطمینان کر کے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اس زمانے میں حلیل کعبہ کا متولی اور مکہ کا امیر تھا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق شادی کے بعد قصائی اپنے خسر حلیل کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی بیٹی حبی کے بطن سے قصائی کے بیٹے عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا اور عبد قصائی پیدا ہوئے۔ قصائی اور رضاح بن ربیہ۔ جب اس کے بیٹے دور دراز ملکوں میں چلے گئے اور اس کی دولت اور عزت بہت بڑھ گئی، حلیل بن حبشیہ مر گیا۔ قصائی نے سوچا کہ خزاعہ اور بنی بکر کے مقابلے میں خود وہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی عمارت کا مستحق ہے، نیز یہ کہ قریش اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد اور ان کی خالص نسل سے ہیں۔ اس غرض کے لیے اس نے قریش اور بنو کنانہ کے بعض لوگوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم سب بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کریں۔ جب انہوں نے اس کی یہ بات مان لی، اس نے اپنے اخیانی بھائی رضاح بن ربیہ بن حرام کو، جو اپنی قوم میں تھا، اپنی نصرت اور شرکت کے لیے دعوت دی۔ رضاح نے اپنی قوم بنو قضاء میں کھڑے ہو کر ان سے اپنے بھائی کی امداد کی درخواست کی اور کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کی دعوت قبول کی اور چلنے پر آمادگی ظاہر کی۔ بنو خزاعہ کا مکہ سے اخراج۔ ہشام اپنے پہلے بیان کے سلسلے میں کہتا ہے، قصائی اپنے بھائی زہرہ اور خاندان کے پاس چلا آیا۔ چند ہی روز میں اسے سرداری مل گئی، چونکہ مکہ میں بنو خزاعہ کی تعداد بنو النضر سے زیادہ تھی، اس لیے قصائی نے اپنے بھائی رضاح سے مدد مانگی۔ اس کے 3 اور بھائی دوسری ماں سے تھے اور وہ ان کو اور دوسرے بنو قضاء کو جنہوں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لے کر قصائی کے پاس مکہ آیا۔ یہاں قصائی کی حمایت کے لیے بنو النضر نے ان سب نے مل کر خزاعہ کو مکہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد قصائی نے حبی بنت حلیل بن حبشیہ الخزائی سے شادی کی، جس کے بطن سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ حلیل بیت اللہ کا آخری متولی تھا۔ جب اس کا وقت آخر ہوا تو اس نے کعبہ کی ولایت اپنی بیٹی حبی کے سپرد کی۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ خود کعبہ کا دروازہ کھولوں اور بند کروں۔ حلیل نے کہا، اچھا، میں اس کام کے لیے ایک دوسرا شخص مقرر کر دیتا ہوں جو اس منصب کو تمہارے نائب کی حیثیت سے انجام دے۔ چنانچہ اس نے ابو غبسان سلیم بن عمر بن بوائی بن ملکان بن قصائی کو یہ خدمت سپرد کر دی۔ قصائی نے ایک مشک شراب اور ایک عود کے عوض میں اس سے کعبہ کی تولیت خرید لی۔ اس پر خزاعہ بگڑے اور وہ قصائی پر چڑھ آئے۔ تب اس نے اپنے بھائی سے مدد مانگی اور اس کے ساتھ وہ خزاعہ سے لڑا۔ اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، مگر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو خسرہ نکل آئی اور قریب تھا کہ اس مرض سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔
انہوں نے خود ہی مکہ کو خیر باد کہہ دیا اور سب ترک وطن کر کے چل دیے۔ بعض نے اپنے مکان بلا معاوضہ لوگوں کو دے دیے، بعض نے ان کو بیچ دیا اور بعض پھر بھی رہ پڑے، مگر اب قصائی بلا شرکت غیر کعبہ کا متولی اور مکہ کا حاکم بن گیا۔ اس نے قریش کے تمام قبیلوں کو پھر اکٹھا کیا اور ان کو مکہ کے پہاڑ پر آباد کیا، جن میں سے بعض اب تک گھاٹیوں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر سکونت رکھتے تھے۔ اس نے خزاع کے مکان قریش میں تقسیم کر دیے، اس لیے اب اس کا نام مجمع ہوا، اور اس کے متعلق مطرد دیان حذافہ بن غانم نے شعر بھی کہا۔ ترجمہ: تمہارا باپ قصائی ہے جسے مجمع کہتے تھے۔ اس کے ذریعے اللہ نے بنو فہر کے قبائل کو پھر ایک جامع کر دیا۔ کعبہ کے پجاری۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رضاح نے قصائی کی طلب نصرت کی استدعا کو قبول کیا اور وہ اپنے تینوں بھائیوں اور دوسرے قبیلہ والوں کو لے کر عرب حاجیوں کے ساتھ قصائی کی مدد اور اس کا ساتھ دینے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ یہی راوی کہتا ہے کہ بنو خزاعہ اس بات کے مدعی ہیں کہ جب قصائی کی اولاد منتشر ہو گئی، خود خلیل سے کعبہ کی تولیت اس کے سپرد کر دی تھی اور کہا تھا کہ تم خزاعہ کے مقابلے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی عمارت کے زیادہ اہل ہو۔ اس وصیت کی بنا پر قصائی نے ان تمام حقوق کا مطالبہ کیا تھا۔ جب سب لوگ مکہ میں جمع ہوئے اور موقف کو چلے اور حج سے فارغ ہو کر مینا آئے، اس وقت قصائی نے اپنے تمام مددگار، اپنے ہم قوم قریش متبعین اور بنو کنانہ اور بنو خزاعہ کے حامیوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا تھا۔ تمام مناسک حج ادا ہو چکے تھے، صرف واپسی باقی تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ کعبہ کے پجاری لوگوں کو عرفہ سے بڑھاتے تھے، اور نظر کے دن جب لوگ مینا سے نظر کرتے ہیں، یہ پجاری لوگوں سے قبل مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ انہی پجاریوں میں سے ایک شخص حاجیوں کے لیے رمی کرتا تھا، اور تا وقت کہ وہ رمی نہ کرے دوسرے حاجی خود رمی نہیں کر سکتے تھے۔ جن ضرورت مندوں کو جلدی ہوتی وہ پجاری سے آ کر درخواست کرتے کہ تم رمی کرو تاکہ پھر ہم بھی رمی کر لیں، مگر وہ اس کا جواب دیتا کہ بخدا جب تک آفتاب کو زوال نہ شروع ہو میں رمی نہیں کروں گا۔ اس پر جن لوگوں کو جلد واپس جانے کی ضرورت ہوتی وہ خود اس پجاری پر پتھر پھینکنے لگتے اور کہتے کہ رمی شروع کرو، مگر وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ البتہ جب آفتاب جھک جاتا تو اب وہ کھڑا ہوتا اور رمی کرتا، اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ رمی کرتے۔ قصائی اور پجاریوں میں جنگ۔ کنکریاں مارنے کے بعد جب یہ لوگ مینا سے واپس ہوتے تو یہ پجاری سب سے پہلے گھاٹی کے سروں پر آ جاتے اور لوگوں کو گزرنے سے روک دیتے اور کہتے کہ پہلے ہم پجاری گزر کر لیں تب دوسرے گزریں۔ چنانچہ پہلے وہ گزر جاتے، اس کے بعد دوسروں کو وہاں سے نکلنے کی راہ ملتی۔ اس سال بھی حسب دستور جاریہ پجاریوں نے حاجیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ یہ طریقہ ان میں بنو جرہم اور خزاعہ کی تولیت کے عہد سے چلا آتا تھا، اور اس سے تمام عرب واقف تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ جب اس سال بھی انہوں نے یہ کیا تو قصائی بن کلاب خود اپنی قوم قریش اور بنو کنانہ اور خزاعہ کے ساتھ گھاٹی آیا، اور انہوں نے ان پجاریوں سے کہا کہ اس تمام بندوبست کے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ اہل ہیں۔ انہوں نے اس دعوے کو نہ مانا، قصائی نے ان کی بات نہ مانی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تلوار چلی اور نہایت شدید اور خون ریز لڑائی کے بعد پجاریوں کو شکست ہوئی۔ قصائی نے ان کے تمام حقوق پر قبضہ کر لیا اور گھاٹی سے ان کو بے دخل کر دیا۔ قصائی کی عمارت۔ اس لڑائی کے بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر قصائی بن کلاب سے کنارہ کش ہو گئے، اور ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس طرح اس نے پجاریوں کو گھاٹی سے بے دخل کر دیا ہے، اس طرح وہ ان کو کعبہ کے انتظام اور مکہ کی عمارت سے بے دخل کر دے گا۔ ان کی علیحدگی کے بعد خود قصائی نے ان پر جارحانہ کارروائی کی، اور اب وہ ان سے لڑنے کے لیے پوری طرح تل گیا۔ اس کا بھائی رضاح بن ربیعہ اپنی قوم خزاعہ کے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جمع رہا۔ اس کے مقابلے میں خزاعہ اور بنو بکر لڑنے کے لیے برآمد ہوئے۔ لڑائی چھڑی اور نہایت شدید ہوئی، فریقین کے بے شمار آدمی کام آئے اور تقریباً سب ہی زخمی ہوئے۔ یہ رنگ دیکھ کر فریقین نے عارضی صلح میں اس
قرارداد پر سمجھوتا کر لیا اور وہ اپنے اس مابع النزاع قضیہ کو کسی عرب کے سامنے تصفیہ قطعی کے لیے پیش کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یامر بن عوف بن کعب بن لیس بن بکر بن عبد فاقہ بن کنارہ کو حکم بنایا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی عمارت کے لیے خزاع اور بنو بکر کے مقابلے میں قصائی زیادہ اہل ہے، اور یہ کہ خزاع اور بنو بکر کے جن جن لوگوں کو قصائی نے قتل کیا ہے وہ ان کے سروں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر ان کو کچل دے۔ اس کے برعکس قریش، بنو کنانہ اور قزاع کے جن جن لوگوں کو خزاع اور بنو بکر نے قتل کیا ہے اس کی وہ دیت ادا کریں۔ نیز یہ کہ کعبہ اور مکہ کو وہ قصائی بن کلاب کے لیے چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس تصفیہ میں یامر بن عوف نے خزاع وغیرہ کے سروں کو قصائی کے پیروں سے کچلوایا تھا، اس وجہ سے اس کا نام شداخ ہو گیا۔ اب قصائی بلا شرکت غیر کعبہ اور مکہ کا متولی اور رئیس ہوا۔ جہاں جہاں اس کی قوم آباد تھی اس نے ان سب کو وہاں سے پھر مکہ بلوایا، اور اس نے اپنی قوم اور اہل مکہ کی سیادت طلب کی، جسے اس کی خواہش کے مطابق سب نے منظور کر لیا۔ اس طرح کعب بن لوائی کی اولاد میں قصائی پہلا شخص ہے جسے حکومت ملی، اور اس پر اس کی قوم نے دل سے اس کی اطاعت کی۔ اب کعبہ کی حجابت، سقایت، رفادہ، ندوہ اور لواست اس کے سے متعلق ہو گیا۔ اس طرح مکہ کی تمام شرافت اسے مل گئی۔ اس نے مکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو اپنی قوم قریش کو دے دیا، اور پھر قریش کے ہر خاندان کو علیحدہ علیحدہ مکہ کے ان مکانات میں جن پر ان کا قبضہ ہوا تھا فروکش کر دیا۔ قصائی کو مجمع کا لقب۔ ان مکانات میں جو درخت اگے تھے چونکہ وہ حرم میں داخل تھے، ان کو کاٹتے ہوئے قریش ڈرے۔ قصائی نے قریش کی مدد سے ان کو اپنے ہاتھ سے قطع کر دیا۔ چونکہ اس کی مدد سے قریش کا نظام پایہ تکمیل کو پہنچا تھا، اس وجہ سے قریش نے اس کا نام مجمع رکھا، اور اس کے اقبال سے فال نیک لینے لگے۔ چنانچہ اب یہ دستور ہو گیا کہ ان کے ہر مرد و عورت کا بیاہ اسی کے گھر میں ہوتا، اور ہر کام میں اسی کے گھر میں جمع ہو کر مشورہ کرتے۔ کسی غیر قوم سے اگر لڑائی ٹھہرتی تو اس کے لیے اس کے گھر کا کوئی لڑکا جنگی نشان باندھ کر دیتا۔ جب کوئی لڑکی سن بلوغ کو پہنچتی تو اس کے گھر میں اسے پہلی مرتبہ انگیا پہنائی جاتی۔ خود قصائی انگیا قطع کر کے پہناتا، اس کے بعد اس لڑکی کے گھر والے اسے اپنے ہاں لے جاتے۔ اس طرح قریش اپنے تمام کام زندگی کے ہوں یا موت کے اس کی سعادت، فضل اور شرافت کی وجہ سے مذہبی عقیدے کی طرح اس کے بغیر انجام نہ دیتے۔ اس نے ایک دار الندوہ بنایا، اس کا دروازہ مسجد الحرام کی طرف رکھا۔ یہی قریش اپنے تمام معاملات طے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، ان سے کسی شخص نے قصائی کا یہی قصہ بیان کیا۔ انہوں نے مذکورہ بالا واقعہ سن کر نہ اس کا انکار کیا اور نہ تردید کی۔ قصائی اپنی پوری عزت و شرافت کے ساتھ بغیر کسی مخالف اور معارض کے مکہ میں رہنے سہنے لگا۔ البتہ مناسک حج میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کیونکہ وہ اسے مذہبی رسم سمجھتا تھا۔ کعبہ کے پجاری بھی حسب دستور قدیم باقی رہے، البتہ جب وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کی خدمت وراثتاً صفوان بن الحارث بن شجنہ کی اولاد کو دی گئی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے جو عداوت پیدا ہو گئی تھی وہ بدستور چلی آتی تھی۔ بنو مالک بن کنانہ اور مرہ بن عوف سے بے تعلقی تھی۔ یہ کشیدگیاں اسلام کے شائع ہونے تک برقرار تھیں، مگر پھر اللہ نے ان سب عداوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ دار الندوہ۔ قصائی نے مکہ میں ایک گھر بنایا، اس کا نام دار الندوہ ہے۔ یہاں قریش اپنے تمام امور طے کرتے تھے۔ جب وہ بہت بوڑھا اور ضعیف ہوا، اس وقت عبد الدار اس کا سب سے بڑا بیٹا بھی ضعیف ہو چکا تھا۔ البتہ عبد مناف اپنے باپ ہی کے سامنے بڑا معزز آدمی ہو گیا تھا، اور اسے دنیا کا ہر طرح کا تجربہ تھا۔ اور عبد العزیٰ بن قصائی کے 4 بیٹے تھے۔ قصائی نے اپنے بیٹے عبد الدار سے کہا کہ میں تجھے اپنی قوم سے ملاتا ہوں، اگرچہ وہ تجھ سے شرافت میں بڑھ گئے ہیں، مگر اس کی پرواہ نہیں جب تک تو کعبہ کا دروازہ نہ کھولے۔ ان میں سے کوئی اس میں دخل نہ ہوگا۔
تیرے سوا کوئی دوسرا اس لڑائی کے لیے قریش کا جھنڈا نہ باندھے گا، سب تیرے ہی سقایا سے پانی پئیں گے۔ حج کے زمانے میں سب تیرے مہمان ہوں گے اور تیرے ہی مکان میں قریش اپنے تمام معاملات طے کریں گے۔ قصائی نے اپنا دارالندوہ جہاں قریش تمام معاملات طے کرتے تھے اسے دے دیا۔ کعبہ کی حجابت، لواء، ندوہ، سقایا اور رفادہ اس کے متعلق کر دیا۔ رفادہ کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ ہر سال حج کے زمانے میں قریش کچھ مال اپنی آمدنی سے نکال کر قصائی بن کلاب کو دے دیتے تھے۔ یہ اس سے حاجیوں کے لیے کھانا پکواتا تھا، اور جو حاجی غیر مستطیع ہوتے یا ان کے پاس زاد راہ نہ بچا ہوتا وہ اس کھانے کو کھاتے۔ قصائی نے یہ چندہ ان پر فرض کر دیا تھا اور کہا تھا، اے قریش، تم اللہ کے ہمسایہ اور اس کے گھر اور حرم والے ہو۔ جو لوگ باہر سے آئیں وہ اللہ کے مہمان اور بیت اللہ کے زائر ہیں، اس لیے کہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ عزت کے ساتھ ان کی مہمانداری کی جائے۔ تمہیں چاہیے کہ زمانہ حج میں ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر دو۔ انہوں نے قصائی کا کہا مانا اور اس کے لیے وہ ہر سال اپنے مال میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر کے قصائی کو دے دیتے تھے۔ وہ اس سے مینا کے قیام کے ایام میں حاجیوں کے لیے کھانا پکواتا۔ یہ دستور اس کی قوم میں تمام عہد جاہلیت میں برابر قائم رہا اور اسلام کے بعد عہد اسلام میں بھی جاری رہا، چنانچہ آج تک جاری ہے، اور یہ وہ کھانا ہے جو تمام زمانہ حج میں حکومت وقت حاجیوں کے لیے ہر سال مینا میں پکواتی ہے۔ الغرض قصائی نے اپنی زندگی ہی میں یہ تمام خدمات عبدالدار کے سپرد کر دی، اور پھر خود قصائی بھی اس کے کسی انتظام یا حکم میں دخل نہیں دیتا تھا۔ وہ مرا تو اس کے سب بیٹے اس کے فرائض اور خدمات کے متولی ہوئے۔ کلاب بن مرہ، اس کی ماں ہند بنت سریر بن سالبہ بن الحارث بن فہر بن مالک بن عذر بن نظر بن کنانہ تھی۔ اس کے دو بھائی دوسری ماں سے اور تھے، ان کا نام تمیم اور یقطع ہے۔ ہشام بن الکلبی کے بیان کے مطابق ان کی ماں اسماء بنت عدی بن حارث بن عمر بن عامر بن یارق تھی۔ البتہ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی ماں ہند بنت حارثہ البارکبہ ہے۔ یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ یکس کی ماں بھی ہند بنت سریر کلاب کی ماں ہے۔